دینار قسط نمبر 13۔ کیا کرے گی تو دینار؟ اس کے لیے عارج نے پوچھا۔ تجھے یہ جلدی معلوم ہو جائے گا۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ میں یہ کہہ کر وہاں مزید نہیں رکی۔ جلدی میں نے یہ بندوبست کر دیا کہ عارج قید سے نکل آئے مگر دانستہ اس سلسلے میں اسے کچھ نہ بتایا۔ یہ الگ بات کہ میں اس سے زیادہ دور نہیں تھی۔ باوجہ میں نے عارج کی نظروں سے چھپے رہنے کی خاطر اندھیرے کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ میں نے عارج کے دماغ پر توجہ دی تو اندازہ ہوا کہ عارج وسوسوں اور اندیشوں میں گھرا ہے۔ عارج کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ قید خانے سے اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے اور کیوں۔ قید خانے سے نکلنے کے باوجود وہ مسلح سپاہیوں کے نرغے میں تھا۔ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ سپاہیوں سے کچھ پوچھتا۔ وہ گھوڑے پر سوار شاہم بیگ کے انسانی قالب میں پریشان سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں مسلح گھڑ سوار تھے۔ گھڑ سواروں کو آتے دیکھ کر آنے جانے والے ایک طرف ہو جاتے۔ عارج کے لیے آگرہ ایک نیا شہر تھا۔ بغداد اور آگرے میں صرف ایک قدر مشترک تھی۔ مقامات اور صدیوں کا فرق ہونے کے باوجود دونوں شہروں کی حیثیت دارالحکومت کی تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ خلیفہ المہدی اور ہمایوں دونوں ہی مسلمان حکمران تھے۔ قید کے دوران میں عارج نے مجھ سے آگرہ شہر سے متعلق بہت سے قصے سنے تھے۔ وہ شاہم بیگ کے انسانی پیکر میں ہی رہا تھا جبکہ میرا معاملہ مختلف تھا۔ میں سارے شہر میں منڈلاتی پھرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عارج گھوڑے پر سوار ادھر ادھر نظر ڈالتا آگے بڑھتا رہا۔ اس کے ذہن میں بڑا تجسس تھا کہ دیکھوں کہ اب کیا گزرتی ہے۔ مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے گھڑ سوار عارج کو لیے ایک بڑی سی حویلی کے پھاٹک میں داخل ہو گئے۔ حویلی کی شان و شوکت دیکھ کر عارج بڑا حیران سا ہوا۔ شام ہو چکی تھی اور حویلی میں فانوس روشن کیے جا رہے تھے۔ گھڑ سوار اسے حویلی کے ایک حصے میں لے گئے۔ وہاں پہلے سے ہی زرق برق کپڑوں میں ملبوس خدمتگار کھڑے تھے۔ انہی میں سے ایک خواجہ سرا آگے بڑھا۔ اس نے عارج کے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ گھڑ سوار واپس ہو گئے۔ پھر عارج کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اسے حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ اسے گلاب کی پتیاں ملے پانی میں غسل کروایا گیا۔ پانی خوشبودار تھا۔ عارج کے انسانی پیکر پر کئی روغن ملے گئے۔ حجام سر کے بالوں کی تراش خراش پہلے ہی کر چکا تھا۔ ایک مشاطہ نے اس کے بال سنوارے۔ اسے ریشمی لباس پہننے کو دیا گیا۔ جب آئینہ عارج کے روبرو لایا گیا تو وہ خود اپنی صورت اسے اجنبی لگی۔ اس کے سامنے اب کوئی اور ہی شاہم بیگ کھڑا تھا۔ حیرت کے سبب وہ چپ رہا۔ اس عرصے میں اسے صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ وہ بخادر خان کے حضور میں پیش ہونے والا ہے۔ خواجہ سرا اسے بہت دیر تک ادب و آداب اور بہادر خان کے مزاج سے آگاہ کرتا رہا۔ جتنی کنیزیں غلام اور خدمتگار تھے سبھی میں عارج کا انسانی پیکر یکتا نظر آ رہا تھا۔ خواجہ سرا اس کی طرف سے مطمئن ہو گیا تو اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ میں یہاں ایک بات کی وضاحت کرتی چلوں کہ آدم زاد مسلمان حکمرانوں میں سے بہت سو کو غلام خریدنے کا شوق رہا ہے۔ ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں میں محمود غزنوی کے ساتھ اس کے ایک غلام ایاز کا نام بھی آتا ہے۔ اس طرح ایک اور مسلمان فرما بردار شہاب الدین غوری کو بھی یہ شوق تھا۔ ہندوستان پر طویل عرصے تک انہی غلاموں کی حکومت رہی ہے۔ یہ الگ بات کہ انہیں ان کے آقاؤں نے آزاد بھی کر دیا۔ خاندان غلامہ کی فہرست میں قطب الدین ایبک اور شمس الدین التمش بھی آتے ہیں۔ سو اسی روایت کو مغل تاجداروں نے بھی برقرار رکھا۔ بلا شبہ مغلوں کا ذوق جمال اعلیٰ درجے کا تھا۔ کوئی بھی مغل حکمران اپنے آس پاس کسی بدصورت کنیز غلام یا خدمتگار خادم کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہی مزاج مغل امراء کا تھا۔ مسلمان فرما بردار سے حسد رکھنے والوں، انہیں بدنام کرنے والے معتصب یہودیوں اور عیسائیوں نے اس غلام پسندی کو مختلف نام دیے ہیں۔ مغلوں کے ذوق جمال کو بیمار ذہنیت قرار دیا ہے جبکہ حقیقت اور پے راہ روی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میری اس وضاحت کی وجہ شاہم بیگ ہے جو بے حد خوبصورت تھا اور جس کے جسم پر عارج نے پناہ لی تھی۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے کہ ہم جن ذات خود کسی بھی آدم ذات کے جسم پر قبضہ کر لے اس جسم کے فطری تقاضوں اور عادات و اطوار کو پوری طرح سے نہیں بدل سکتے۔ فطرت جو ہر شے پر اپنا ظہور کرتی ہے اسے بدلنا ممکن نہیں۔ عارج اسی بنا پر پریشان تھا۔ سو شاہم بیگ کے جسم میں عارج نے پناہ تو لے رکھی تھی مگر اسے غیر ارادی حرکات سرزد ہوتی رہتی تھیں۔
اس وقت بھی شاہ بیگ کے قالب میں اس کا قالب زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ عارج کو اس کے قلب و ذہن پر ایک حادثہ کی تصرف حاصل تھا۔ حویلی کے اسی سب سے حصے سے نکلتے ہی عارج کو مزید حیرت ہوئی۔ وہ سنگ مرمر کے بے داغ فرش پر چل رہا تھا۔ خواجہ سرا کے ساتھ وہ ایک خواب کے سے عالم میں چلتا رہا اور چونکا اس وقت جب خواجہ سرا نے اسے ٹوکا تھا۔ ایک محرابی دروازے میں داخل ہوتے وقت اس کا پاؤں پردے میں الجھ گیا تھا۔ ارے ہوش نہ کھو، حدود اداب شروع ہو گئی ہے، خواجہ سرا نے عارج کو شاہ بیگ سمجھ کر ڈانٹا تھا۔ میں خاموشی سے یہ تماشا دیکھتی اور اپنی ہنسی ضبط کرتی رہی۔ عارج اتنا ہی ہونک نظر آ رہا تھا۔ خواجہ سرا کے ٹوکنے پر عارج ذرا سنبھل گیا اور آہستگی سے اپنا پیر پردے سے نکال لیا۔ فرش پر دبیز قالین بچھا تھا جس میں اس کے پاؤں دھنستے جا رہے تھے۔ عارج سے کچھ ہی فاصلے پر سامنے ایک اور دروازہ نظر آیا۔ عارج نے اس پر نگاہ اٹھائی۔ اس دروازے کے دائیں بائیں ریشمی پردے پڑے تھے۔ وہ پردے اٹھے ہوئے تھے، دونوں طرف انہی خوبصورت ڈوریوں سے باندھ دیا گیا تھا۔ ان دونوں ہلال نما پردوں کے درمیان ایک اور پردہ پڑا تھا جس نے اندر کے منظر کو چھپا لیا تھا۔ خواجہ سرا اس دروازے پر عارج کو چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ ذرا توقف سے خواجہ سرا کی آواز آئی، وہ غلام در خدمت پر حاضر ہے، حکم ہو تو اسے پیش کیا جائے۔ جواب میں ایک آشنا سی آواز ابھری تھی، ہاں اسے لے آؤ۔ خواجہ سرا باہر آیا اور عارج کا بازو تھام کر اسے اندر لے گیا۔ اندر پہنچ کر خواجہ سرا نے اسے آگے کر دیا اور خوب ادب سے ہاتھ باندھ کر قدم پیچھے کھڑا ہو گیا۔ خواجہ سرا کی ہدایت کے مطابق عارج 3 بار جھک کر ادا بجا لایا۔ وہ شاہ بیگ کا کردار بڑی خوبصورتی سے ادا کر رہا تھا۔ کسی کو گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ شاہ بیگ کے پیکڑ میں وہ ایک جن ہے۔ کسی جن سے عموماً یہ توقع نہیں کی جاتی کہ پراسرار قوتیں حاصل کرنے کے باوجود ایک آدم ذات کے سامنے ادا بجا لائے، مگر عارج مصلحتاً ایسا کر رہا تھا۔ اسے شاہ بیگ کے جسم میں ابھی مزید رہنا تھا۔ سامنے ہی مسند پر بہادر خان بیٹھا تھا۔ عارج کو قید خانے سے رہائی دلانے کے لیے میں نے اسی کو استعمال کیا تھا۔ اس کے ذہن میں نے یہ بات بٹھا دی تھی کہ عارج کا انسانی پیکر یعنی کہ شاہ بیگ ایک ایسی صفات کا حامل ہے جو اعلیٰ درجے کے غلاموں اور خدمت گاروں میں ہوتی ہیں۔ بہادر خان سے ذرا فاصلے پر ایک اور شخص دوزانوں بیٹھا نظر آیا تھا۔ سبحان اللہ! معاً بہادر خان کے ہونٹوں کو حرکت ہوئی۔ شاہ بیگ کا بظاہر اس کے ذوق و جمال پر پورا اترا تھا۔ ہر چند کے خواجہ سرا نے نظر جھکائے رکھنے کو کہا تھا، مگر عارج اس ہدایت پر عمل نہ کر سکا۔ کچھ دیر سکوت طاری رہا۔ وہ براہ راست بہادر خان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بہادر خان کی نظریں بھی اس پر تھیں۔ عارج کے انسانی قالب شاہ بیگ کو دیکھ کر بہادر خان بڑا حیران سا دکھائی دے رہا تھا۔ سبحان اللہ! بہادر خان پھر سے بول اٹھا، یوں جیسے اسے ہوش آ گیا ہو۔ پھر بہادر خان نے اسے مخاطب کیا، کیا تو واقعی وہی نوجوان ہے جس کے سر پر ہاک تھی، جس نے ہمیں اپنی داستانِ غم سنائی تھی؟ جی ہاں حضور، یہ وہی غلام ہے۔ عارج نے خواجہ سرا کی ہدایت کو ذہن میں دہراتے ہوئے ادب سے جھک کر جواب دیا۔ میری توجہ عارج پر تھی، کہیں اس سے غلطی نہ ہو جائے۔ ذرا سی غلطی کھیل بگڑ جاتا اور عارج کو شاہ بیگ کا جسم چھوڑنا پڑتا۔ کسی اور آدم ذات کے جسم کو اپنا گھر بناتے ہوئے ہم جنات کو بڑی مشکل ہوتی ہے۔ انسانی قالب میں گھٹن، جس، اندھیرا اور گرمی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ جنات طویل عرصے تک ایک ہی انسانی پیکر میں رہ سکیں۔ ایسی صورت میں اگر عارج کو شاہ بیگ کا جسم راس آ گیا تو یہ تو بڑی اچھی بات تھی۔ کسی اور قالب میں وہ شاید اس قدر سکون و آرام سے نہ رہ پاتا۔ تو نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ بہادر خان نے عارج کو مخاطب کیا۔ شاہ بیگ حضور، عارج نے اطمینان سے جواب دیا۔ شاہم! بہادر خان بڑبڑایا، پھر دائیں جانب بیٹھے ہوئے شخص سے بولا، دیکھا ہے مدیار خان، ہم نہ کہتے تھے کہ وہ ایک ناتراشا ہیرا ہے؟ یہ بات بہادر خان کے ذہن میں ڈالنے والی میں تھی، ورنہ تو وہ شاہ بیگ کو بھول بھال گیا تھا۔ دوزانوں بیٹھے ہوئے شخص نے بہادر خان کی تائید میں کہا، حضور! بجا ارشاد فرمایا ہے آپ نے۔ خادم کو تو اس کا پہلے ہی یقین تھا۔ بہادر خان تعصب سے بولا، بس ہمیں مہلت ہی نہیں ملی کہ اس کا دھیان آتا۔
آج تم نے احمد آباد کا ذکر چھیڑ دیا تو خیال آ گیا۔ احمد یار خان کو بھی میں نے یہ ذکر چھیڑنے پر اکسایا تھا، مگر وہ اس حقیقت سے لا علم تھا۔ اس رات جب عارج شاہ بیگ کے جسم میں داخل ہونے کے بعد پکڑا گیا تو احمد یار خان بھی انہی حاضر باشوں میں سے ایک تھا جو بہادر خان کے خیمے میں تھے۔ میں اسے بھولی نہ تھی۔ مغل لشکر آگرہ کی طرف کوچ کرتے ہوئے ایک منزل پر ٹھہرا ہوا تھا۔ احمد آباد کا ذکر کرتے ہوئے بظاہر احمد یار خان کے منہ سے یوں ہی ایک مخبر کا نام نکل گیا۔ اس مخبر کی گردن مار دی گئی تھی۔ اس پر الزام ثابت ہو گیا تھا کہ وہ مرزا کامران کا مخبر ہے۔ یہی موقع تھا جس سے میں نے فائدہ اٹھایا اور بہادر خان کو یاد دہانی کروا دی کہ مرزا عسکری کا مخبر ہونے کے الزام میں ایک بے قصور نوجوان سزا بھگت رہا ہے۔ آگرہ آنے کے بعد بہادر خان واقعی یہ بھول گیا تھا کہ کسی بے گناہ کو اس نے قید میں ڈال رکھا ہے۔ احمد یار خان نے بہادر خان سے اپنی تعریف سنی تو پھول گیا۔ بولا کہ حضور کچھ بھولے تو بھولے، مگر حضور کے خادم سب کچھ یاد رکھتے ہیں۔ اگر حضور کو خود اس کا دھیان نہ آتا تو یہ غلام تو بس عرض ہی کرنے والا تھا۔ بہادر خان اس چاپلوسی سے خوب واقف تھا، اسی لیے تڑا دے گیا اور عارج کی طرف پھر نگاہ اٹھائی کہنے لگا، ہم تجھے اپنی خدمت کا شرف بخشنا چاہتے ہیں، بول اس پر خوش ہوا ہے تو؟ یعنی بندہ حضور کی خدمت میں؟ عارج نے ظاہر کیا کہ وہ بڑا ہی مرعوب ہو گیا ہے۔ حق لانے کا مقصد یہی تھا؟ ہاں، بہادر خان بولا اور پیچھے کھڑے ہوئے خواجہ سرا کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ جب خواجہ سرا قریب پہنچ کر ادب سے جھکا تو بہادر خان نے دھیمی سی آواز میں کچھ ہدایات دیں۔ ان ہدایات کا لب لباب عارج کی تربیت اور آرام و آسائش تھا۔ خواجہ سرا اقرارِ انداز میں سر ہلا کر پیچھے ہٹ گیا، پھر اس نے بہادر خان کا دایاں ہاتھ بلند ہوتے دیکھ کر عارج کو چلنے کا اشارہ کیا۔ عارج واپسی کے لیے مڑنے ہی والا تھا کہ خواجہ سرا نے اس کا بازو تھام لیا اور سرگوشی کی، حد ادب! عارج کو خواجہ سرا نے ہدایت دی تھی کہ بہادر خان کے پاس سے اسے الٹے قدموں واپس جانا ہے۔ اسی شب عارج کو بہادر خان کی محفل کا ساقی بنا دیا گیا۔ یاران محفل نے بہادر خان کے انتخاب کی خوب داد دی۔ یہ ہیرا تو تاج شاہی کی زینت بننے کے قابل ہے، کسی نے کہا۔ کوئی بولا کہ بہادر خان اسے اپنے بھائی خان زمان کی خدمت میں دے کر اس کا دل جیت سکتا ہے۔ عارج سب کچھ سنتا رہا اور محسوس کرتا رہا۔ میں اسے پہلے ہی آگاہ کر چکی تھی کہ کسی طرح سے بہادر خان کو ہموار کیا ہے۔ کبھی عارج نے سوچا بھی نہ تھا کہ آدم زادوں کے درمیان رہ کر ایسی صورتحال بھی پیش آ سکتی ہے۔ میں خلوت میں عارج سے ملتی رہی اور اسے سمجھاتی رہی کہ شاہ بیگ کے جسم میں رہنا ہے تو وہ سب خدمت کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے جن کی توقع شاہ بیگ سے یا اس جیسے دوسرے آدم زاد سے کرتے ہیں۔ چند ہی روز میں عارج نے اپنی خدمت گزاری سے بہادر خان کو گویا اپنا مطیع بنا لیا۔ بہادر خان کی حویلی سے نکل کر اب عارج کی شہرت خان زمان کی حویلی تک پہنچ گئی۔ عارج نے بھی نئے زمانے، نئے حالات اور ماحول کو بڑی خوبی احسن سے اپنا لیا تھا۔ اس نے بہادر خان کے ہاں آنے جانے والوں سے بھی رائے رسم بڑھا لی۔ ان میں چھوٹے بڑے سبھی تھے۔ 3 ہی ماہ کے مختصر عرصے میں عارج نے اپنا رنگ جما لیا۔ اس میں شاہ بیگ کی فطری خصوصیات کا بھی دخل تھا۔ عارج اگر چاہتا تو بھی ان خصوصیات کو نہیں بدل سکتا تھا۔ یہ خصوصیات مثبت نہیں، منفی تھیں۔ شاہ بیگ کو سارے ہتھ کنڈے اور داؤ پیچ پہلے سے آتے تھے کہ اپنے جیسے دوسرے لوگوں کو کس طرح سے بے وقوف بنایا جا سکتا ہے۔ یہ خصوصیات عارج کو بھی اس قالب کے توسط سے ملی۔ شاہ بیگ کی روح پہلے سے ہی بیمار تھی، ضمیر پہلے ہی کچل دیا گیا تھا، پھر اسے منافقت، محسن کشی اور ساز باز سے کیا آر ہوتی۔ جلد ہی عارج کو شاہ بیگ کی ان منفی و ناگزیر خصوصیات کا پوری طرح سے علم ہو گیا۔ اس نے ایک شب مجھ سے گلہ کیا، دینار! یہ آدم زاد نوجوان تو عجب نکلا، مجھے بتا میں اس کی فطری عادات پر کیسے قابو پاؤں؟ تجھے آخر قابو پانے کی کیا تکلیف ہے اے عارج؟
تو نے شاہ بیگ کے جسم کو اپنایا ہے تو اس کی فطری خصوصیات کو بھی قبول کر، میں اسے سمجھانے لگی۔ سن، جس خاک سے شاہ بیگ کا خمیر اٹھا ہے وہ خاک اب اس سے تقاضا طلب ہے کہ وہ جو کچھ دنیا نے اسے دیا ہے لٹا دیا جائے۔ اے عارج، نہ گھبرا کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ پھر عارج وہی کرتا رہا جو میں کہتی رہی۔ میں نے یہ بات بھی محسوس کر لی تھی کہ بہادر خان کی حویلی میں بھی اب عارج کا جی نہیں لگتا تھا۔ یکسانیت آدم زادوں کو ہی نہیں، ہم جنات کو بھی گرا گزرتی ہے۔ بہادر خان اسے حویلی سے نکلنے نہیں دیتا تھا، اس کے باوجود اسے باہر کی ایک ایک خبر مل جاتی۔ حویلی میں اس کا سکہ چلتا تھا اور سارے ہی ملازمین اس کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگے رہتے تھے۔ اسے بادشاہ سے متعلق خبروں کی کھوج رہتی۔ بادشاہ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، وہ کس بات پر خوش ہوتا ہے، کس سے ناخوش ہوتا ہے، اس کے پسندیدہ رنگ کون سے ہیں، وہ کون سی خوشبو استعمال کرتا ہے، وہ کس مزاج کا ہے، خوشبو کس قسم کی پسند کرتا ہے، اور اس کے کیا مشاغل ہیں۔ غرض یہ کہ وہ ایک ایک بات کو کریت کریت کر پوچھتا اور اسے گرہ میں باندھ لیتا۔ وہ شاہ بیگ کو بادشاہ وقت تک پہنچانا چاہتا تھا۔ بادشاہ کی شخصیت میں عارج کی دلچسپی بہادر خان سے بھی چھپی نہ رہ سکی۔ وہ ایک دن عارج پر خفا ہو گیا اور غصے میں کہنے لگا، شاہ، ہم اپنی اوقات سے آگے نہ بڑھ، ورنہ منہ کے بل گر پڑے گا۔ میں وہیں موجود تھی۔ عارج کو میں نے زیر لب مسکراتے دیکھا، پھر اس نے پرسکون آواز میں کہا، حضور کو اس نمک خوار کی طرف سے کسی نے ورگلایا ہے، ورنہ یہ در چھوڑ کر کہیں اور جانے سے حضور کا یہ غلام مر جانا بہتر سمجھتا ہے۔ حضور کے پیروں کی خاک خادم کے لیے آنکھوں کا سرما ہے۔ بہادر خان کے چہرے کا تناؤ ختم ہو گیا اور وہ نرم لہجے میں بولا، تو پھر کیا بات ہے جو تو ذل سبحانی کی جستجو میں لگا رہتا ہے؟ کیا حضور ذل سبحانی کے مزاج آشنا نہیں ہے؟ ہاں ہیں، کیوں نہیں؟ ہم سے زیادہ ذل سبحانی کا مزاج دان کون ہوگا؟ بہادر خان کا سینہ فخر سے پھول گیا، بولا، مگر تجھے اس سے کیا؟ اگر حضور کے غلام بھی اس سے آگاہ ہوں تو حضور کی تو عزت میں چار چاند لگیں گے۔ لوگ کہیں گے حضور کے غلام بھی ذہانت و فراست میں کسی امیر سے کم نہیں۔ عارج نے بہادر خان کو بے وقوف بنایا۔ تو بہت ہوشیار ہو گیا ہے شاہ، اور مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ یہ کہہ کر بہادر خان اسے سمجھانے لگا اور کہنے لگا کہ ادھر ادھر کی باتوں پر کان نہ دھرا کر۔ بہادر خان عارج کو اپنی دانست میں سمجھا کر چلا گیا تو میں نے اسے اپنے اوپر سے اندھیرے کی چادر اتار دی اور میں ظاہر ہو گئی تو عارج بولا، دینار، میں اب اس حویلی میں نہیں رہوں گا، بلکہ بہتر یہ ہے کہ میں بغداد لوٹ جاؤں۔ زیادہ سے زیادہ یہی تو ہوگا کہ وہ عفریت مجھے مار ڈالے گا تو مار ڈالے۔ آڑے یہ کیا تو کہہ رہا ہے اے عارج؟ میں اس کی بات سن کر پریشان ہوگی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں اے دینار، مجھے مر جانے دے۔ عارج کے لہجے میں اداسی تھی۔ اے عارج، مجھے بتا تو صحیح کہ ہر تجھے ہوا کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے اندازہ ہونے لگا کہ حقیقت وہ نہیں جو عارج ظاہر کر رہا ہے۔ ایسی زندگی کا بھلا کیا فائدہ جو تیرے بغیر گزرے دینار؟ عارج نے سرد آہ بھری۔ میں تجھ سے جدا کب ہوں؟ میں نے بھی اسے گوتا دیا۔ تیری انہی باتوں نے تو مجھے مار رکھا ہے۔ عارج کو عشق کا شدید دورہ پڑا تھا اور ایسے عالم میں اداسی غالب آ ہی جاتی ہے۔ اس مسئلے کا مجھے ایک ہی حل سوجا جو میں نے عارج پر ظاہر کر دیا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، مجھے منظور ہے، بتا بادشاہ وقت تک پہنچنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ مجھے لگتا ہے عارج کہ یہ تو نہیں شاہ بیگ بول رہا ہے۔ مجھ میں اور شاہ بیگ میں فرق بھی کیا ہے؟ عارج بولا۔ تو پھر سن کے بادشاہ ہمایوں تک پہنچنے کی راہ کس طرح سے تو ہموار کر سکتا ہے؟ میں نے کہا، اس کے لیے تجھے پیر محمد کو سیڑھی بنانا پڑے گا۔ پیر محمد کو؟ عارج میری بات توجہ سے سننے لگا۔ اس رات میری ایما پر عارج احمد یار خان سے ملا جو دراصل بہادر خان کے مخالف گروہ کا آدمی تھا۔ بڑی مشکل سے عارج نے احمد یار خان کو رام کیا۔ وہ بڑا گاہک، عیار اور منافق آدمزاد تھا۔ ایک طرف تو وہ بہادر خان سے ملتا رہتا، دوسری جانب اس کے مخالف گروہ سے ساز باز رکھتا۔ حقیقتاً وہ
ملا پیر محمد کا آدمی تھا اور ملا پیر محمد کو دربار میں بڑی عزت حاصل تھی۔ میں نے عارج کو اسی لیے یہ مشورہ دیا کہ وہ ہمایوں تک پہنچنے کی خاطر ملا پیر محمد پر جال پھینکے۔ بہادر خان اور سپہ سالار خان زمان دونوں بھائی بادشاہ ہمایوں کے وزیر بیرم خان کے گروہ میں شمار ہوتے تھے۔ ملا پیر محمد بیرم خان کے مخالف گروہ کا سرغنہ سمجھا جاتا تھا۔ ملا نے دربار کے دوسرے بااثر امیروں کو اپنا ہم نوا بنا لیا تھا۔ حالات ایسے تھے کہ ہمایوں امیروں کے درمیان نفاق نہیں چاہتا تھا۔ امیروں کے دونوں ہی گروہوں میں ایسے افراد تھے جنہوں نے ہمایوں کے لیے بڑی قربانیاں دی تھیں۔ کسی گروہ کو بد کرنا اسے مقصود نہ تھا۔ یوں بھی پے در پہ تلخ واقعات اور ناموافق آب و ہوا نے ہمایوں کے مزاج پر بڑا اثر ڈالا تھا۔ اسے کابل کی آب و ہوا راس تھی، اسی سبب ہندوستان آ کر وہ بیمار رہنے لگا تھا۔ آگرہ آنے پر بھی وہ کچھ چڑچڑا رہتا تھا۔ ہمایوں کے مزاج کی تیزی اور سختی کو کم کرنے کی غرض سے اور خود اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے بعض بدخواہوں نے اسے افیون کھانے کی عادت ڈال دی۔ رفتہ رفتہ وہ افیون کا عادی ہو گیا۔ افیون کی پھنک میں اس کے زیادہ تر اوقات خلوت میں گزرنے لگے اور دربار داری چھوٹ گئی۔ ظاہر ہے کاروبار حکومت پر اس کا اچھا اثر نہیں پڑا۔ ان حالات میں ہمایوں کے مخالفوں کو خوب کھیل کھیلنے کا موقع مل گیا۔ یہ آدم زاد بھی خوب ہیں، اپنے ہی محسنوں کو اذیت پہنچانے اور ان کی مخالفت کرتے ہوئے انہیں ذرا شرم نہیں آتی۔ ملا پیر محمد بھی ایسے ہی بے شرموں میں سے تھا۔ بیرم خان کا وہ مخالف ملا پیر محمد خود خانے ہی کا پروردہ تھا۔ دکن کا وہ برا عالم جلا وطن ہو کر بھٹکتا بھٹکاتا خانہ بیرم خان کی خدمت میں آیا اور کتب خانے کا داروغہ مقرر ہو گیا۔ خانہ ہی کے ذریعے دربار میں اسے امارت کا منصب مل گیا۔ اب وہی ملا خانہ کے خلاف تھا۔ وہ اپنے محسن کے مخالفوں کا ہم پیالہ ہم نوالہ بنا ہوا تھا۔ وہ نہ صرف خانہ کے خلاف بادشاہ کے کان بھرتا رہتا بلکہ اس کے حلیفوں کو بھی نیچا دکھانے کا کوئی موقع نہ چھوڑتا۔ شاہم بیگ کے بارے میں اس نے بھی سنا اور پھر ایک تیر سے دو شکار کرنے کا فیصلہ کیا۔ شاہم بیگ کو اگر وہ اپنے توسط سے بادشاہ کی خدمت میں دے دیتا تو خوشنودی حاصل ہوتی اور دوسری طرف بہادر خان تل ملا کر رہ جاتا۔ ابتدا میں مجھے یہ غلط فہمی تھی کہ میں نے عارج کے ذریعے اس محسن کش پر کمند پھینکی ہے، مگر پھر پتہ چلا کہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ وہ تو خود شاہم بیگ کی فکر میں تھا۔ غلاموں، خدمتگاروں اور خوبصورت کنیزوں کو عہدوں اور مناصب کے لیے صدیوں پہلے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ سینکڑوں صدیوں آگے پہنچ جانے کے باوجود میں نے اس سیاست کا مشاہدہ کیا اور مجھے اس پر بہت دکھ ہوا۔ ملا پیر محمد کے اشارے پر احمد یار خان شاہم بیگ عارج کو جان بوجھ کر رجھا رہا تھا۔ جب اس نے عارج کی مرضی بھی پائی تو معاملہ گویا آسان ہو گیا۔ پھر بھی اس نے بڑے صبر اور احتیاط سے کام لیا کہ کہیں بہادر خان اس کی طرف سے بدک نہ جائے۔ ایک شب وہ شاہم بیگ کو حویلی کے عقبی دروازے سے نکال کر لے گیا اور ملا پیر محمد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ جسے وہ شاہم بیگ سمجھ بیٹھا ہے وہ ایک جن ہے عارج۔ عالموں سے ہم جنات بھاگتے ہیں لیکن انہی علماء سے جو باعمل ہو، جن کے دل میں کھوٹ نہ ہو اور جو اپنے محسنوں کو دھوکہ نہ دے۔ ملا پیر محمد ان صفات کا حامل نہ تھا، مجھے اسی لیے اس سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا۔ ان عالموں کے علاوہ عاملوں یعنی کہ کوئی عمل پڑھنے کا عمل بالکل الگ ہے۔ یہ فریبی، جھوٹے اور دغا باز بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی ایک مثال بصرہ شہر کا حضرت جی ہے، میں اس کا ذکر پہلے کر چکی ہوں۔ سو کھلا یہ کہ سچ مچ کے عالموں سے ہماری ہوا خراب ہوتی ہے اور جعلیوں کو ہم اپنی انگلیوں پر نچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذکر تھا ملا پیر محمد کا جو جعلی ہونے کے باوجود بڑائی کایا بالغ تھا۔ اس کی عمر مشکل سے 60 سال ہوگی۔ بالغ ہندی زبان میں بچے کو اور کایا چلاک کو کہتے ہیں۔ ہم جنات کے نزدیک 100 سال تک کی عمر کے آدم زاد اس بنا پر بالغ ہی کہلاتے ہیں۔ سو اس چلاک بچے ملا پیر محمد نے عارج کو دیکھ کر اپنی دستار درست کی اور بولا، بہت خوب۔ خادم اپنی جان پر کھیل کر اسے بہادر خان کی حویلی سے نکال کر لایا ہے۔
احمد یار خان نے اپنی کارکردگی کی داد چاہی۔ پیر محمد مسکرایا، ہم جانتے ہیں، تمہیں تمہاری خدمت کا صلہ ضرور ملے گا۔ احمد یار خان نے جھک کر کہا، حضور کی نظر کرمی خادم کی محنت کا صلہ ہے۔ ملا پیر محمد اس کی بات سنی انسنی کر کر بولا، تم نے اس کے متعلق جو کچھ کہا تھا احمد یار خان، ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اب یہ یہاں سے واپس نہیں جائے گا۔ عارج اب تک خاموش کھڑا ہوا تھا، چند لمحے بعد بول اٹھا، یہ غلام بھی بارگاہ عزت مآب میں کچھ عرض کرنے کی اجازت کا درخواست گار ہے۔ ملا پیر محمد نے رعونت سے کہا تھا، اجازت ہے؟ عارج سنبھلا اور احتیاط سے کام لے کر بولا، یہ غلام بھی واپس جانے کا آرزومند نہیں، بلکہ حضور کے در کی گدائی کا طالب ہے۔ یہ فقرہ سن کر ملا پیر محمد نے عارج کے انسانی قالب شاہ بیگ کو غور سے دیکھا۔ اس وقت عارج پر شاہ بیگ کی منفی فطرت غالب تھی۔ ایک بے ضمیر کی نگاہیں دوسرے بے ضمیر سے ملی، ایک محسن کش نے دوسرے محسن کش کو پہچان لیا اور دیکھا۔ کچھ توقف کے بعد ملا پیر محمد نے شاہ بیگ کو مخاطب کیا، ہم تمہاری لیاقت اور سوچ بوجھ سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ اگر تم ہمارے وفادار رہے تو اس کا صلہ پاؤ گے، ورنہ پچھتاؤ گے۔ اس بات کو گرہ میں باندھ لینا کہ ہم قصورواروں کو معاف کر دینے کے عادی نہیں ہیں۔ ہماری وجہ سے تم جن بلند درجات پر پہنچنے والے ہو، اسے ہمیشہ نظر میں رکھنا۔ جو چلنا سیکھتا ہے، جو بلندی تک پہنچاتا ہے اور جو چلنا سکھاتا ہے، وہ راہ کھوٹی بھی کر سکتا ہے، بلندی سے گرا بھی سکتا ہے۔ اسے ہماری دھمکی نہ جاننا۔ ہم نے جو کچھ کہا ہے حقیقت پر مبنی ہے، اور وقت آنے پر تمہیں خود اس کا تجربہ ہو جائے گا۔ میری توجہ عارج پر تھی، جسے شاہ بیگ کی منفی عادات نے مغلوب کر رکھا تھا۔ شاہ بیگ کے اندر ایک پیکار جاری تھا۔ اگر عارج کو اسی قالب میں رہنا ہوتا تو شاہ بیگ کے سارے قصبل میں چند لمحوں میں نکال دیتی۔ میری مجبوری عارج تھا، میری مجبوری اور شاید میری زندگی بھی۔ ملا پیر محمد کی بات کے جواب میں عارج نے انتہائی لجاجت اور خاکساری سے اپنی فرما برداری کا اظہار کیا۔ آج تک اس سے ایسی باتیں بہادر خان نے کبھی نہیں کی تھیں۔ یہ بوڑھا گدھ بہادر خان سے قطعاً مختلف تھا۔ عارج کے اظہار فرما برداری کے بعد ملا پیر محمد بولا، ہمیں بہادر خان جیسا نہ سمجھنا، ہم مطلوب تو ہو سکتے ہیں، طالب نہیں۔ ہمیں یقین ہے نوجوان کہ تم ہماری بات کی تہہ تک پہنچ گئے ہو۔ عارج واقعی بوڑھے کی بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس نے پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ ملا پیر محمد زاہد خشک ہے۔ وہ شب عارج نے ملا پیر محمد کی حویلی میں بسر کی اور پھر صبح ہوتے ہی اس کا خواب پورا ہو گیا۔ میں نے اس رات عارج کو ہمایوں کے بارے میں بہت سی نئی باتیں بتائی تھیں، اسی لیے وہ بہت خوش تھا۔ ہمایوں کو ستاروں کے علم سے بڑا ہی گہرا شغف تھا، اور یہ بات اب عارج کو بھی معلوم تھی۔ ہفتے کے 7ویں دن ہمایوں، اس کے امراء اور خاص متعلقین اسی رنگ کا لباس پہنتے جو رنگ اس دن سے منسوب ہونے والے ستارے کا ہوتا تھا۔ لباس کے انتخاب میں عارج نے میری ایما پر اس کا خیال رکھا۔ اس نے اپنے انسانی قالب کو بھی اسی خوشبو میں بسایا جو ہمایوں کو عزیز تھی۔ وہ اس دن کے لیے کئی روز سے تیاری کر رہا تھا۔ جب وہ پوری طرح سے کیل کانٹے سے لیس ہو کر ملا پیر محمد کے پاس پہنچا تو وہ آدمزاد بوڑھا اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ملا پیر محمد نے عارج کی ذہانت کا اعتراف کرنے میں بخل سے کام نہ لیا، بلکہ اس اعتراف کا بھی ایک الگ انداز تھا۔ اے شاہ بیگ، ملا پیر محمد عارج سے مخاطب ہوا، تو وہ فتنہ ہے جس سے ذلت سبحانی کا بچنا بھی محال ہے۔ عارج یہ توصیفی کلمہ سن کر مسکرایا اور کہا، حضور یہ کہہ کر غلام کی عزت افزائی کر رہے ہیں۔ ادھر تو ملا پیر محمد عارج کو ساتھ لے کر شاہی محل کی طرف روانگی کی تیاریاں کر رہا تھا، اور ادھر بہادر خان کا صدمے سے برا حال تھا۔ خود ملا پیر محمد کے کہنے پر احمد یار خان نے یہ بھیانک خبر صبح ہی اسے پہنچائی تھی۔ ملا پیر محمد بہادر خان کو ذہنی اذیت میں مبتلا کرنا چاہتا تھا، اور یہ مقصد پورا ہو گیا۔ بہادر خان کو شاہ بیگ کی بے وفائی پر تو ملال تھا ہی، مگر زیادہ صدمہ یہ تھا کہ خود اس نے ایک سنہری موقع گنوا دیا۔ وہ خود شاہ بیگ کو لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور یوں اس کا تقرب حاصل کر لیتا۔ یہ سوچتے ہوئے بہادر خان بھول گیا کہ وہ ملا پیر محمد نہیں ہے۔ بہادر خان تڑپتا اور تل ملاتا رہا۔ عارج سے متعلق میں ہر آدمزاد پر نظر رکھے ہوئے تھی۔
ایک جن زادی کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ لمحوں میں کہیں اور پہنچ جائے۔ بہادر خان چشم تصور سے ملا پیر محمد شاہ بیگ کو ہمایوں کے روبرو دیکھتا رہا۔ حقیقتاً بھی عارض اور ملا پیر محمد دونوں اس وقت ہمایوں کے سامنے باادب کھڑے تھے۔ ہمایوں نے افیون کی پھنک میں ہونے کے باوجود عارض کے انسانی پیکر کو نظر بڑھ کر دیکھا۔ ملا پیر محمد پہلے ہی شاہ بیگ کا قصیدہ پڑھ چکا تھا۔ ذیل سبحانی یہ بڑا باادب اور خدمتگار ہے، حضور اسے اپنی خلوت میں باریابی کی اجازت مرمت فرمائے تو ضرور اسے اپنے خادم خاص کا منصب عطا کریں گے۔ ہم اسے اپنی خدمت میں قبول کرتے ہیں، ہمایوں نے کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آواز نشے کے سبب بوجھل تھی۔ عارض کا دل مسرت و شادمانی سے دھڑکنے لگا۔ اسے منزل مل گئی تھی۔ وہ اپنے انسانی قالب کو اسی بلندی تک تو پہنچانا چاہتا تھا۔ دراصل بلندی پستی کے معیار تو آدم زادوں کے نزدیک مختلف ہے۔ ہم جنات کا ان سے متفق ہونا چندان ضروری نہیں۔ عارض کی خوشی دار حقیقت اس کی نہیں تھی، شاہ بیگ کی فطرت اس پر حاوی تھی۔ اس کے سامنے ہندوستان کا تاجدار آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، وہ جس کی زبان سے ادا ہونے والا لفظ ہر لفظ قانون کا درجہ رکھتا تھا۔ سینکڑوں صدیوں کا فرق اپنی جگہ، مگر دنیائے عرب میں خلیفہ المہدی کا حکم بھی قانون کا درجہ رکھتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ بغداد کی ایک قریبی آبادی فلوجہ میں کچھ باغیوں نے شرارت کی۔ خلیفہ کے علم میں جب یہ بات آئی تو وزیر ابو عبداللہ باغیوں کی سرکوبی کے لیے احکام دے چکا تھا۔ خلیفہ المہدی جہاں بعض معاملات میں بڑا سخت گیر مشہور تھا، وہیں رحم دل بھی تھا۔ شر پسندوں کے لیے وہ سخت گیر اور بے گناہوں کے لیے سوپر تھا۔ اپنے طور پر خلیفہ المہدی نے ان باغیوں کے متعلق تفتیش کروائی تو پتہ چلا کہ وہ لوگ بے گناہ ہیں۔ ان کا قصور حاکم فلوجہ کی نظر میں یہ تھا کہ وہ اپنے بنیادی حقوق کے لیے صدائے احتجاج بلند کر رہے تھے، اور پھر اس سے پہلے کہ ان باغیوں کی سرکوبی کے وزارتی احکام پر عمل ہوتا، خلیفہ المہدی کا حکم فلوجہ پہنچ گیا۔ خلیفہ المہدی کے نزدیک وہ باغی حق پر تھے، سو انہیں سزا کی بجائے انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ یہ واقعہ میں نے اسی لیے بیان کیا ہے کہ اس کی چشمدید گواہ میں ہوں۔ خلیفہ المہدی یا کسی بھی آدمزاد حکمران سے میری کوئی رشتہ داری نہیں رہی کہ میں ناحق اس کی رحم دلی کے قصے سناتی پھروں۔ مغل تاجدار ہمایوں کو بھی میں نے جس حال میں دیکھا تھا بیان کر دیا۔ ہندوستان کے فرمانروا ہمایوں نے شاہ بیگ کو تو شرف قبولیت بخش دیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس پر میں نے عارض کو مبارکباد دی۔ مگر دینار، تیرے بغیر تو شاہی محل میں بھی میرا دل نہیں لگے گا۔ عارض کہنے لگا، کیا تیرے لیے شاہی محل میں کنیزیں، خواصیں اور خادمائیں نہیں ہیں؟ میں نے نادانستہ چبھتی آواز میں کہا تھا، لیکن تجھ سا کوئی نہیں۔ کوئی بھی کسی جیسا نہیں ہوتا، پاگل نہ بنا مجھے اے عارض، شاہ بیگ کے جسم میں رہ کر تو بگڑتا جا رہا ہے۔ دینار، یہ ذمہ داری بھی تو تجھی پر عائد ہوتی ہے۔ نہیں، میں نے انکار کر دیا، اس عفریت و خاموش کے خوف سے تیری ہی تو عقل ماری گئی تھی، تو ہی تو لپک کر شاہ بیگ کے جسم میں گھس گیا تھا۔ خیر، اب جو ہو گیا اسے بدلا تو نہیں جا سکتا، عارض نے کہا۔ مجھے کسی آدمزاد کے اندر تو پناہ لینی تھی، یہ کوئی ضروری نہیں تھا، اس کا ثبوت میں خود ہوں۔ ابھی تک میں کسی آدمزادی کے جسم میں داخل نہیں ہوئی، پھر بھی اللہ کے فضل سے میں آزاد گھوم رہی ہوں۔ اس عفریت نے اب تک میرا کچھ نہیں بگاڑا، جبکہ تو بھی جانتا ہے کہ اس کی اصل دشمنی مجھ سے ہے، تجھ سے نہیں۔ غلط؟ وہ کس طرح اے عارض؟ اس عفریت کی اصل دشمنی مجھ سے ہے، تجھے تو وہ دل و جان سے چاہتا ہے۔ عارض نے بھی جوابی کارروائی کی، اس کا رقیب میں ہوں، میں۔ عارض نے یہ بات سینے پر ہاتھ مار کے اس طرح سے کہی کہ میری تو ہنسی ہی چھوٹ گئی تھی۔ کیوں ہنس رہی ہے تو؟ تیری حماقت پر۔ کیا رقیب ہونا بھی کوئی فخر کی بات ہے؟ میرے لیے ہے نا فخر کی بات۔ پھر بول میں کیا کروں؟ اچھا اب تو سو جا، کیا خبر تیرا آقا ہمایوں صبح ہی صبح تجھے طلب کر لے۔ ایک بات تجھے بتاؤں اے عارض، حکمرانوں کے ساتھ رہنا تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف ہے، تجھے بے حد چوکنا رہنا ہوگا۔ میں اسے دیر تک سمجھاتی رہی۔ عارض کو سمجھانے بجھانے کا یہ اثر تھا کہ ہمایوں جیسے
سنجیدہ بادشاہ کا دل اس نے خدمت گزاری سے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ کچھ عرصہ عارج شب و روز دل و جان سے ہمایوں کی خدمت کرتا رہا، مگر پھر آزمائش میں پڑ گیا۔ اس کے انسانی کالم میں دوبارہ سے ایک جنگ چھڑ گئی۔ شاہم بیگ کی فطری کجروئی نے پر پرزے نکالنے شروع کر دیے تھے۔ عارج بے بس نظر آنے لگا۔ شاہم بیگ کی سرشت رنگ لانے لگی تھی۔ اصل سے خطا نہیں، کم اصل سے وفا نہیں، اور شاہم بیگ تو کم اصل تھا۔ اس نے جن امراء اور منصب داروں سے تعلقات بڑھائے، ان میں بہادر خان قبائی اور مغل افواج کا سپہ سالار خان زمان پیش تھا۔ ایک شاہم بیگ ہی کیا، اگر کوئی بلی کا بچہ بھی حکمران وقت ہمایوں کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا تو یہ لالچی آدمزاد اس کے آگے پیچھے بھی اپنی اپنی دھمیں ہلاتے نظر آتے تھے۔ شاہم بیگ تو پھر آدمزاد تھا۔ امراء کو ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی ہوس نے جیسے دیوانہ کر دیا۔ جسے دیکھو شاہم کی رٹ لگاتا۔ اسی وجہ سے شاہم بیگ کا دماغ اور خراب ہو گیا۔ امراء کے درمیان اس مقابلے سے اس نے پورا فائدہ اٹھایا۔ ایک روز میں نے عارج سے بات کی۔ بہت ہو گیا ہے عارج، تو نے اپنی بہت کر لی، بہتر ہے کہ اب تو شاہم بیگ کو حد سے تجاوز نہ کرنے دے۔ میری آواز میں بڑی ناگواری تھی۔ میں تو خود تنگ ہوں دینار، تو ہی کوئی ایسی تدبیر بتا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی نہ ٹوٹے۔ عارج کی یہ بات سن کر مجھے غصہ آیا۔ میں نے سوال کیا، تو سانپ ہے یا لاٹھی؟ دونوں ہی سمجھ لے مجھے۔ عارج کی آواز اس لمحے مجھے بدلی سی لگی۔ مجھے گمان بھی نہ تھا کہ زندگی میں کبھی کوئی ایسا دن بھی دیکھنا پڑے گا جب عارج پر شیطان اس قدر غالب آ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ غصہ اور عشق دونوں عقل ختم کر دیتے ہیں، سو عقل بھی کہیں گھاس چرنے چلے گئی تھی۔ میں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ عارج پر وہ آدمزاد باری پڑ رہا ہے جس کے جسم کو جن ذات عارج نے اپنا عارضی ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ اس کے بجائے عارج سے میں خفا ہو گئی۔ اے عارج، تو جو چاہے کر، میری طرف سے تجھے آزادی ہے۔ میں اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولی۔ تو کتنی اچھی ہے دینار، عارج نے کہا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے اندھیرے کی چادر اوڑھ لی اور ہمایوں کے شاہی محل سے نکل آئی۔ خود کو میں بہت خالی محسوس کر رہی تھی، جانے میں کب رونے لگی۔ وہ کیا سمجھتا ہے، میں کیا اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی؟ میں بڑبڑائے جا رہی تھی۔ مجھے خبر نہیں تھی کب تک میری یہی کیفیت رہی۔ کئی روز تک میں نے عارج کو دیکھا تک نہیں، پھر مجھے خیال آیا کہ دیکھوں تو صحیح عارج کو بھی میری کمی کا احساس ہے یا نہیں۔ میں بھی یہ دیکھنے کے لیے ہمایوں کے محل میں داخل ہوئی۔ اندھیرے کی چادر میں اب بھی میرا وجود عارج کی نظروں سے اوجھل رہا۔ ہمایوں کے حکم پر محل ہی کا ایک حصہ عارج کے انسانی قالب شاہم بیگ کی سکونت کے لیے وقف کر دیا گیا تھا۔ عارج کو اب شاہی مکتبوں میں شامل کر لیا گیا تھا۔ اس کی حیثیت کے پیش نظر بہادر خان نے تعلقات دیرینہ کا واسطہ دے کر عارج سے دوبارہ سے راہ و رسم پیدا کر لی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تابع شاہی سے بچنا چاہتا تھا۔ عارج اس کے لیے کسی بھی بری گھڑی آنے کا سبب بن سکتا تھا۔ شاہم بیگ کو میں نے عارج پر غالب دیکھا۔ میرا عارج اپنے انسانی پیکر میں ایسا گم ہوا تھا کہ مل ہی نہیں رہا تھا، سو میں نے عارج کو اسی کے حال پر چھوڑ دیا۔ پھر بھی میں نے اس کے انسانی پیکر کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھی۔ شاہم بیگ اپنے برے وقت کے دوستوں اور دشمنوں کو بالکل نہیں بھولا تھا، مگر اس کے دوست کم اور دشمن زیادہ تھے۔ اس نے دوستوں کو تو خوب نوازا اور دشمنوں سے بھرپور انتقام لیا۔ کسی کی کھال کھنچوا دی، کسی کو کوڑے برسائے، کسی کی گردن مڑوا دی، کسی کو قید کروا دیا اور کسی کو اتنا ذلیل و رسوا کیا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ شاہم بیگ کے انہی شکاروں میں وہ برا زمیندار بھی تھا جس کے ہاتھوں قتل ہوتے ہوتے وہ بچ کر بھاگا تھا، پھر بھوکا پیاسا مغل سپاہیوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ سنبھل کا عبدالرحمن بھی شاہم بیگ کو یاد تھا، جو غریب ہونے کے باوجود دل کا غنی تھا۔ ایک موقع پر عبدالرحمن نے اس کی جان بچائی تھی اور اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ اس کے دوستوں میں بس ایک عبدالرحمن ہی رہ گیا تھا جس سے اب تک ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ شاہم بیگ آج کل بہت مصروف شب و روز گزار رہا تھا۔ لگتا تھا کہ عارج کو اس نے مغلوب کرنے کے بعد اپنے قالب میں قیدی بنا لیا تھا یا اسے بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا۔
عارج سے اب میرا کوئی رابطہ نہیں تھا، میں اس سے ناراض تھی اور اپنوں ہی سے ناراض ہوا جاتا ہے۔ مجھے ناراضگی کا حق تھا۔ اپنے مصروف و شب و روز کی وجہ سے نہ تو وہ خود سنبھل سکا، نہ میں اپنا کوئی قاصد بھیج کر اسے آگرے بلوا پایا۔ جو لوگ شاہ بیگ کے انتقام کا شکار ہوئے، ان میں سے بلا واسطہ کچھ کی پہنچ امرا تک بھی تھی۔ شاہ بیگ کی شکایتیں وہاں تک تو پہنچ گئی مگر بادشاہ تک نہ پہنچی۔ کوئی امیر بادشاہ کے مزاج شناس خادم خاص کی دشمنی تو مول لینے سے آمادہ نہ تھا، جس سے شاہم کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ وہ اب محل سے نکل کر بے روک و ٹوک جہاں چاہتا آ جاتا۔ وہ شہزادوں کی سی زندگی گزار رہا تھا۔ اب اس کی آمد و رفت سپہ سالار افواج خان زمان کی حویلی میں بھی پہلے کی نسبت بڑھ گئی تھی۔ خان زمان کا خیال تھا کہ بادشاہ ہمایوں تک کوئی بات پہنچانے یا خود پہنچنے کے لیے شاہ بیگ سے زیادہ اور کوئی منحصر راستہ نہیں۔ شاہم کی آمد کا بڑا سبب خان زمان کی ایک حسین کنیز دل آرام تھی۔ دل آرام نہایت ہی خوبصورت، نوجوان اور نوخیز کنیز تھی۔ اب تک شاہ بیگ صرف 2 ہی 3 بار اس کی جھلک دیکھ پایا تھا۔ اس حسین نازک اندام کنیز پر شاہ بیگ کا دل آ گیا تھا۔ یہ ایسا معاملہ تھا جو مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ آدم زادیاں بھی اپنی محبت میں کسی کو حصے دار بنانے پر آمادہ نہیں ہوتی۔ میں نے بہرحال ایک فیصلہ کر لیا، جبکہ یہ مشکل فیصلہ تھا۔ ہر چند کہ میں عارج سے بے انتہا خفا تھی، مگر یہ کس طرح سے گوارا کر لیتی کہ کوئی آدم زادی سے اچک لے اور میں جن زادی ہونے کے باوجود تل ملاتی رہ جاؤں۔ میں نے سوچا کچھ بھی صحیح، عارج تھا تو اسی انسانی قالب میں جسے دوسرے آدم زاد بادشاہ ہمایوں کا خادم خاص شاہ بیگ کہتے تھے۔ مغل افواج کا سپہ سالار خان زمان بہادر شجاع آدمی تھا۔ اس کی مردانگی اور دلیری کے افسانے زبان زد خاص عام تھے، مگر اس کی زندگی کا ایک کمزور پہلو بھی تھا۔ وہ بلا کا حسن پرست تھا۔ اس کی حسن پرستی مریضانہ حد تک جا چکی تھی۔ اس کا تصور حسن سب سے الگ اور عجیب تھا۔ وہ اپنی دانست میں بڑی بے لاگ اور کھڑی باتیں کرتا، مگر یہ ساری باتیں اس کی مریضانہ ذہنیت کی گماز ہوتی۔ وہ کھیلتے پھولوں، دنک اور دیگر مظاہر قدرت کی مثالیں دیتا، یہاں تک کہ یونانی عظیم فلسفی ارسطو کے تصور حسن پر بحث کرنے لگتا۔ خان زمان بہت پڑھا لکھا شخص تھا۔ اس کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ شاید ہی کوئی امیر دربار اس کی علیمیت کے سامنے ٹک پاتا۔ شاہ بیگ اس کی صحبت میں یہ باتیں سنتا تو ان کی گہرائی پر غور کیے بغیر فوراً ہی تائید کرتا۔ اہل محفل میں کسی کی مجال نہ ہوتی کہ شاہ بیگ کی تائید کے بعد کچھ کہتا۔